ممالک سے دباؤ ہے اور وہ دباؤ آپ کو پتا ہے کہ بڑھتا رہتا ہے. پرائم منسٹر حال ہی میں گئے بھی سعودی عرب, تب بھی یہ صورتحال تھی, آرمی چیف بھی گئے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کرے لیکن کشمیر کو پریارٹی رکھے بغیر کرے, یعنی مشروط نہ کرے, بس مذاکرات شروع کر دے بھارت کے ساتھ پاکستان اور تعلقات کو بھارت کے ساتھ نارملائز کرے اور کشمیر پھر جب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. دیکھیں, ریالٹی ہے, آپ جو مرضی کر لیں, ہندوستان نے آپ کو کشمیر نہیں دینا. پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ. اب آپ اس کا نیکسٹ کوشچن آتا ہے, آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس ایک ہی الٹرنیٹو ہے. دیکھو 35A پہ کون سیکورٹی کانسل میں بولا ہے؟ 370 پہ کون بولا ہے؟ کون ملک آ کے کھڑا ہو گیا او جی وائلیشن ہو گئی ہے, یہ کر دیا؟ ہندوستان از ٹو اسٹرانگ. ہم نے اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے؟ انٹرنیشنل ڈپلومیسی. جب تک آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ود دا رائٹ پیپل آپ اپروچ نہیں کریں گے, آپ کا مسئلہ نہیں ریزالو ہوگا. آپ کے پاس بڑے اچھا ایک موقع تھا ان دا یورپین یونین کہ جب آپ نے 42 سے 44 تک یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ آپ کی بات سنتے تھے. یا ہم کشمیر پہ بات ڈیلی کر لیتے, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہمیں کون سنتا ہے ادھر؟ مجھے بتا دیں. آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں تو جنیوا میں شور کر کے تھک گیا تھا کہ یہ دیکھو یہ میس گریوز ڈسکس ہوئی ہیں, یہ پریگننٹ عورتوں کو بینٹس مارے. نو ادھر نہ ادھر. دا کوسچن از ویو گاٹ ٹو سولیڈیفائی آور سیلز. اور سب سے پہلے ہماری کشمیری جماعتیں اتنی ہیں, یہ آپس میں نہیں بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں, تو ہم کشمیر کا مسئلہ کیا کریں گے؟ ٹھیک سر, مجھے لندن کے اندر یہ ایکس پرائم منسٹرز کو جوڑتا ہی رہا ہوں, لیکن یہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ جی طارق ہمیں پہلے یونٹی دکھانی ہے, دین فائٹ انٹرنیشنلی. جی سیاسی خودکشی ہوگی یہ, اور پاکستان کو کیونکہ کشمیر کے معاملے پہ ہمارا ایک سٹانس ہے, تو فلسطین کے معاملے پہ ہم بیک فٹ پہ کیسے آ جائیں, چاہے عرب آ جائیں یا نہ آئیں, لیکن ہمارا کیونکہ کشمیر کا موقع بھی پھر سارا ڈھیلا پڑ جائے گا. جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کو بڑے پرسپیکٹو پہ لینا ہے. آپ نے آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, آپ نے تسلیم کرنا ہی ہے. آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ کے پاس وہ گورنمنٹس نہیں ہیں کہ جو کہ بڑی ہی سولیڈیفائڈ گورنمنٹس ہوں اور سیلف سسٹینیبل ہوں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم منگتے ہیں یار, ہم تو ایڈز پہ زندہ رہتے ہیں. کبھی IMF ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, ہم اس پہ ہیں. تو جب آپ خود ایک راکنگ بوٹ پہ ہوتے ہیں, تو جیسے ابھی پیرزادہ صاحب بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں, اگر وہ کہیں ٹلٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ٹلٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں سر کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنا زیادہ پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ وہ خرچ کر سکے اتنا بڑا معاملہ اٹھا کے؟ نہیں جی, دیکھیں, نمبر 1 آپ ریزن کریں نا, آپ کا پرابلم کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ مجھے بتائیں نا. آپ کا ہے کیا؟ واٹ از یور پرابلم؟ کوئی لینڈ کا پرابلم ہے, کوئی وار کا پرابلم ہے, کس چیز کا پرابلم ہے؟ ہم بات کرتے ہیں وہاں پیلسٹینینز کی, بالکل اچھی بات ہے, چلیں ہم ان کے کہتے ہیں بھائی ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہو, ہر چیز ہو, واٹ ایور. دیکھیں 1917 میں جب بیلفور ڈکلیریشن ہو رہی تھی اور اس نے دے دی تھی ڈکلیریشن کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگا, یہ کہاں سے کارو آؤٹ ہوا ہے؟ فرام دا آٹومین ایمپائر. اب یہ جب کارو آؤٹ ہوا ہے, کون سا مڈل ایسٹ بول لیا تھا مجھے بتا دیں. آپ دیکھو کہ آپ کا مسئلہ ایک 1974 میں بنا ہوا ملک, وہ آپ کا میڈیٹر بن رہا ہے UAE انڈیا کے ساتھ. اب مجھے بتاؤ یہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کا ورلڈ نیکسس آرڈر چینج ہوا ہے, اور اس کے اندر UAE نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, سعودی عربیہ نے کیا ہے. سعودی عربیہ نے ایکسیپٹ کیا کیا ہے؟ میں تو 2006 کے اندر سعودی عربین ایمبیسی ٹیل اویو میں گیا ہوں, وہاں تو ان کی ایمبیسی پہلے پڑی ہوئی تھی, اور بات یہ ہے کہ کافی اور ممالک کی ایمبیسیز وہاں لگی ہوئی ہیں. But they are not announcing it. وہ announce نہیں کر رہے, لیکن کام ان کا چل رہا ہے ان کے ساتھ. Now, exactly. They are announcing it now. یہ تو ایمبیسی پہلے ادھر لگی ہوئی تھی. ہمارا ایک جو آپ کہہ لو کہ لوکل موڈیلٹی ہے, اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ہم ایموشنز پہ زیادہ کام کرتے ہیں. ہم اسرائیل کی میڈ ان چیزیں دبا کے پہن لیں گے, لیکن گالیاں دینے کے لیے سب سے آگے ان کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی 70-80% تو چیز آپ اسرائیل کی استعمال کر رہے ہو, یا اس کا جو اونر ہے اسرائیل ہے, ویدر ان اسرائیل اور ویدر آل اوور دا ورلڈ. سو دا کوشچن از, ہم نے اپنے آپ لوگوں کو, ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں عمران, ہم نے اپنے یہ جو جمہور ہے, اس جمہور کی آواز کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان جس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ آرٹیکل 370 جو ہے
وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے. جو کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو جو اینیکس کیا بھارت نے, جس آرٹیکل کو ابالش کر کے جو اسپیشل سٹیٹس دیتا تھا کشمیر کو, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا اور کشمیر کا انٹرنل معاملہ ہے. اور جب تھوڑا پریشر پڑا ہے تو پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں بھی یہ نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ جو میں نے 370 کے بارے میں کہا تھا وہ غلط تھا, وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا گیا, یہ ایسا نہیں ہے. بس ایک ٹویٹ کر دیا کہ لیٹ می کلیئر دیٹ. اب یہ سفارتکاری سارا الفاظ کا کھیل ہے, تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پک رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا اور دو واقعات ہوئے. ایک تو اس شہر میں ایک بڑی ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے, اور اس بریفنگ میں آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر رہے ہیں بھارت کی خواہش پر, اور اس میں بڑا یہ گفتگو کی گئی جس سے یہ لگتا تھا یا اظہار ہوا کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن جو ہے کشمیر کے لیے وہ ضروری ہے, اور پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن ہو اور کشمیریوں کا پر جو ظلم ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. اور یہ بھی اظہار کیا گیا کہ 35A شاید اس کو ابالش کرے گا انڈیا, لیکن انڈیا نے جو جیسچر دیے انہوں نے تو سرکار پاکستان سے کوئی مدد بھی ایکسیپٹ نہیں کی, حالانکہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد جو ورکنگ باؤنڈری پر جس طریقے سے انہوں نے فائرنگ کی اور جو ہوا معاملہ, اس سے تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا کسی بھی طرح کوئی اس معاملے میں سنجیدہ ہے. لیکن اسی بیچ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک انٹرویو دیا. میں آرٹیکل 370 یعنی جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ آرٹیکل انڈیا کا 370 اس کے تحت دیا گیا تھا. اور پھر دوسرا ایک آرٹیکل تھا 35A کہ کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ہے اس لیے جو وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں وہ جا کے پراپرٹی نہیں خرید سکتے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں وہاں پر جو آبادی کا بیلنس ہے وہ خراب نہ ہو جائے, مسلمان جو ہیں وہ اکثریت کی بجائے کہیں اقلیت میں نہ تبدیل ہو جائیں. اب 370 کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا, نے سنا, پوری قوم نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 370 بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن ہم 35A جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیموگرافی چینج نہیں ہو سکتی. پیارے بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو 35A ہے اس کی بنیاد تو آرٹیکل 370 ہے نا, کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا. اگر وہ اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے تو باقی تو بھارت میں کسی پر پابندی نہیں ہے. دلی کا بندہ ممبئی میں پراپرٹی خرید سکتا ہے, ممبئی والا جا کے بنگال میں خرید سکتا ہے وہ, اور یہ تو سب کچھ 370 کی وجہ سے جو اسپیشل سٹیٹس تھا. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ذرا وہ ٹویٹ بھی اسکرین پر چلا دیں. آج انہوں نے ایک اور ٹی وی پر بھی انٹرویو دیتے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, اندرونی معاملہ نہیں ہے کشمیر سے ریلیٹڈ کوئی بھی. وہ شاید اس لیے کہ کوئی پریشر ہے یا کیا ہے, لیکن اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں لیٹ می کلیئر. اس میں یہ نہیں کہہ رہے کلیئرلی اپنے اس ٹویٹ میں کہ وہ جو 370 کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کہی گئی, 370 ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس کو ریوائیو کرے بھارت. نہ, کچھ نہیں ہے, بالکل 370 کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا بنائن سا ایک انہوں نے وہ دے دیا ٹویٹ. اور انور عباس, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ فورن آفس میں آتے جاتے ہیں, کسی کوئی پریشانی ہے فورن آفس میں؟ یہ تو بالکل ہی یو ٹرن نہیں ہے, تو یہ تو ٹرپل یو ٹرن لگ گیا ہے. یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے سم تھنگ از ہیپننگ جس کی پردہ داری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جی بالکل, قریشی صاحب کافی کنفیوز دکھائی دیتے ہیں, اور یہ ابھی سے کنفیوز نہیں, یہ جب سے آئے ہیں ایز اے فارن منسٹر یہ کنفیوز ہی رہے ہیں. لیکن 370 کے بارے میں ایسا بیان تو پہلے کبھی نہیں آیا نا. بالکل, اب ان کے اب آیا نا یہ بیان, تو یہ کنفیوژن ماضی کی کنفیوژن سے تو مختلف ہے نا بھائی. یہ بلنڈر کرنا پہلے بھی نہیں, یہ بلنڈر ہے یا یہ بڑی پری میڈیٹیٹڈ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک بریفنگ میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئی کہ بالکل 35A جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی وہاں پر بھی. ابھی تو مقبوضہ کشمیر کے ایک بی جے پی کے لیڈر ہیں اشوانی کمار, انہوں نے بھی شاہ صاحب کے بیان کو لے کے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی, اور انڈین میڈیا پہ یہ سٹیٹمنٹ کافی ہائپ کریٹ کر گیا کہ پاکستان نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ آرٹیکل 370 انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے. 370 آرٹیکل کشمیر کو باقی انڈیا سے تھوڑا سا مختلف سٹیٹس دیتا ہے, وہ اس کی ایک تھوڑی سی علیحدہ حیثیت کی شناخت ہے. 370 آرٹیکل نو ڈاؤٹ وہ انڈین آئین کے تحت ہے,
ہم اسے اس طرح ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن وہ آرٹیکل بنیاد بنا ہے کہ کشمیر کو جو باقی ریسٹ آف انڈیا سے جو ایک جداگانہ حیثیت حاصل تھی وہ ختم ہوئی، اور اب وہ باقی انڈیا کی طرح عام ایک اب کشمیری نہیں بلکہ ایک انڈین شہری ہے 35A میں۔ 35A ختم ہونے کی بنیادی 370 آرٹیکل کا abolish ہونا ہے۔ اور قریشی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ انڈین آئین کے انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے 370 بیس ہے جس پر چل کے انڈیا نے 35A کو امپوز کیا کشمیر میں۔